والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر طریقت حضرت مولانا میاں شاہ محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضلع فیصل آباد کے مردم خیز گاؤں پناکے شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسبی تعلق حضرت عمر بن خطاب کی اولاد سے ہے، دیا قوم کے ساتھ تھا۔ آپ کے والد کا نام میاں جنڈا دیا تھا اور بعض ویا بھی بولتے ہیں، جو علاقے کے معروف کاشتکار تھے۔ آپ 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی، پھر امی پر بنگلہ میں انگریزی تعلیم کی اور انگریز دور میں حکومت کے ملازم ہو گیا۔ پھر جب آستانے علیہ چک بٹی شریف بیعت ہوئے تو پھر دینی تعلیم کا اصول شروع کیا۔ آپ کے گاؤں کے قریب لودھی کے میں علاقہ کے معروف عالم دین مولانا مولوی سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے تھے۔ آپ ان کے پاس رہ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پھر یہ مصروف جب برج منڈی کے قریب جلارہ چلے گئے تو میاں صاحب حصول علم کے لیے ان کے پاس رہے اور علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ آپ آستانہ علیہ چک بٹی شریف نزد جلال پور بٹیاں ضلع حفظ آباد منسلک ہونے سے پہلے حقہ نوشی کرتے تھے، علاوہ ہیر پڑھا کرتے تھے۔ کاشتکاری کے ساتھ ساتھ انگریز کی ملازمت بھی تھی۔ انگریز آپ کے کام اور حسن تدبر سے بہت متاثر تھے۔ جب آپ نے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی تو آپ کی زندگی اکثر بدل گئی۔ ضلع حافظ آباد کا علاقہ سابق ضلع گوجرانوالہ میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا مشہور آستانہ چک بٹی کے شریف میں ایک خدا رسید بزرگ خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہتے تھے، جن کا پناکے شریف اور گرد نواح کے چکوک اور دیہات میں کثیر حلقہ ارادت تھا، جس کی وجہ سے اکثر طور پر آپ ان دیہاتوں میں تشریف لاتے اور لوگوں کی ظاہری باطنی اصلاح فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ جب خواجہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ واضح و تبلیغ کے لیے پناکے شریف کے قریب ہماوکی میں تشریف لائے تو خواجہ صاحب کے ایک مرید نے میاں شاہ محمد کو آمادہ کیا کہ چلو تمہیں خواجہ صاحب کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو وہاں بیعت ہو جانا۔ میاں صاحب آمادہ ہو گئے۔ راستے میں اپنے ساتھی سے کہنے لگے، اگر خواجہ صاحب میرے دل کے ارادوں سے واقف ہو گئے اور میرے سوالوں کے جواب دے دیں گے تو بیعت ہو جاؤں گا۔ جب میاں صاحب ہماکو پہنچے تو حضرت خواجہ غلام حسن جامع مسجد میں وعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے سوالوں کو جواب لینے کے لیے آیا وہ آگے آ جائے۔ بس خواجہ صاحب کا دیکھنا تھا کہ آپ کے اندر کی دنیا بدل گئی، قدموں پر گر کر آپ کے دست حق پرست پر بائت ہو گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت کے بعد آپ کی زندگی اکثر بدل گئی۔ احوال حیات میں انقلاب آ گیا، نہ صرف ظاہری شریعت کے پابند ہو گئے بلکہ باطنی احوال میں خوشگوار تغیر آ گیا۔ آپ نے حقہ نوشی ترک کر دی، ہیر وغیرہ پڑھنا بھی چھوڑ دی، ظاہری تعلیم حاصل کی، پھر اپنے مرشد کی خدمت میں وقت گزارنے لگے۔ اور خواجہ صاحب مصروف نے بھی آپ کی خصوصی تربیت کی اور راہ سلوک کے مختلف مدارج مراحل آپ نے زیر نگرانی طے کروائے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، بڑے ادب اور نیاز مندی سے چک بٹی کے شریف حاضری دیتے تھے۔ حضرت میاں صاحب کے پاس ایک گھوڑی تھی جو آپ کے استاد اور آپ کے گاؤں کے مسجد کے امام میاں قادر بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی۔ آپ اس گھوڑی کو چارہ بھی ڈالتے تھے اور اس پر سوار ہو کر اپنے آستانہ مرشد چک بٹی کے شریف جاتے۔ ایک دفعہ جب آپ گھوڑی پر سوار ہو کر آستانے اعلیٰ پہنچے تو آپ کے شیخ طریقت نے کہا، گھوڑیوں پر سوار ہو کر آنے والوں کو فیض کم ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گھوڑی پر اپنے آستانے مرشد پر جانا ترک کر دیا۔ اس طرح ایک دفعہ آپ کے شیخ طریقت خواجہ صاحب مصروف نے میاں صاحب کے سامنے ایک لال مرچ پکڑی اور میاں صاحب کو سمجھایا، شاید آستانہ پر لال مرچوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1 ایکڑ مرچیں کاشت کیں اور بوریاں بھر کر آستانے پر لے گیا۔ خواجہ صاحب نے دیکھا تو فرمایا، بولیاں اس مرچ کی طرح انسان کا اندر صاف ہو تو پھر کام بنتا ہے۔ جب آپ کے مرشد کا آستانہ اعلیٰ بٹی کے شریف میں وصال ہوا تو انہوں نے اپنے مرید مخلص کو نزاع کے عالم میں یاد کیا تو میاں صاحب فوراً پناکے شریف چک بٹی شریف حاضر ہو گئے۔ در حقیقت فیض الہی لوگوں کو ملتا ہے تو اپنے شیخ کی محبت اور عدد میں فنا خود کو کر لیتے ہیں۔ آپ نے آستانہ علیہ بٹی کے شریف میں فیض خلافت لینے کے بعد اپنے گاؤں کی
جامعہ مسجد کو واعظ و نصیحت کا تبلیغ کا مرکز بنایا۔ آپ کا واعظ انتہائی سادہ پرتاثیر ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں میں گر کر جاتا اور سادہ مثالوں کے ذریعے شریعت اور طریقت کا مثال سمجھاتے تھے۔ آپ جامع مسجد پناہ کے شریف میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، جسے سننے کے لیے لوگ دیگر کے چکوک سے، دیہات سے کثیر تعداد میں پناہ کے شریف حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں امامت بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کی خطابت و امامت سب بے غرض بے لوث تھی، اس سے کہ سلے میں لوگوں سے کچھ وصول نہ کرتے تھے۔ ذریعہ معاش کاشتکاری تھا۔ آپ نے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ آپ کام کرتے ہوتے تو مریدین سائلین وہاں پہنچ جاتے، آپ ہر ایک کا سوال کا سن کر اس کا حل کرتے۔ گاؤں میں کھیتوں میں تبلیغ سلسلہ جاری رہتا۔ آپ نے کئی طلباء کو قرآن کریم شریعت کی تعلیم دی۔ آپ کے شاگرد بارشید، غلام حیدر، ویا، میاں نور احمد، نور محمد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ کچھ عرصہ تک گاؤں کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہے۔ اس کے دوران آپ لوگوں کو غیر شرعی کاموں سے روکتے۔ آپ کا رعب دبدبہ مشہور تھا۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی سرعام حقہ پی رہا ہوتا تو آپ اس کا حقہ توڑ دیتے تھے۔ اس طرح اگر روزے کے دنوں میں کوئی عورت باہر کھیتوں میں کھانا لے جا رہی ہوتی تو اسے سختی سے روکتے، کھانا چھین لیتے تھے۔ آپ کی اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کے برادر کے کچھ لوگ آپ کے مخالف اور حاسد بن گئے۔ جلدی یہ مسجد آباد ہوگی۔ جب آپ نے کھیتوں والی مسجد میں واعظ و تبلیغ شروع کی تو لوگوں کا ہجوم گاؤں سے پھر کر ادھر ہو گیا۔ دور دور دیہاتوں سے لوگ پیدل چل کر آپ کے پاس خطاب سننے آتے، انہیں ظاہری باطنی اصلاح کا سامان کرتے۔ آپ کا آواز اس قدر پرتاثیر تھا کہ سامعین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں اتباع شریعت اور سنت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صورت اور سیرت کو شریعت کے مطابق رکھنے میں بڑے محتاط تھے۔ پابندی سے سنت کی پیروی کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بہت سی کرامات مشہور ہوئی ہیں۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس، اس کے بچے کی بینائی کمزور تھی تو نظر نہیں آتا تھا، تو آپ نے اپنا لعاب لگایا تو کچھ عرصہ کے بعد اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اسی طرح ایک عورت آئی، اس کا بچہ بولتا نہیں تھا، آپ نے لعاب ڈالا تو وہ بولنے لگ گیا۔ پناہ کے شریف کے قریب ایک گاؤں کاتا جار جو کہ نامی شخص مرگی کا مریض تھا، اس کے کئی علاج کیے صحیح نہ ہوا۔ حضرت میاں صاحب کی خدمت میں لایا گیا۔ میاں صاحب نے اسے دم کیا، جس سے اس کا مرگی کا مرض دور ہو گیا۔ اس شخص کا تعلق کمبو کے ٹھٹھا سے تھا، ابھی اس کے لواحقین نیاز مندی سے آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک عورت آپ کے پاس لائی گئی جو اسیف زادہ تھی، اسے جنات نے پکڑا ہوا تھا۔ میاں صاحب نے کچھ کلمات پڑھ کر پھونک ماری، جنات چلے گئے، عورت رات کو صحیح ہو گئی۔ اس طرح کئی کرامات ظاہر ہیں۔ آپ بڑے خدا ترس لوگوں کے ہمدرد تھے۔ آپ نے اپنی زندگی عقل حلال، عبادت و ریاضت میں گزاری، سنت نبوی کی اتباع میں اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، کاشتکاری بھی کرتے تھے، بے لوث ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت، وظائف اور طریقت نقشبندیہ کے مطابق زندگی بھر معمول رکھا۔ گاؤں میں ہوں یا کھیتوں میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، ہر جگہ شریعت اور سنت کی اتباع کو لازم رکھا۔ آپ کو زندگی کے آخری ایام میں گردوں کی تکلیف شروع ہو گئی، جس کے علاج کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چنیوٹ کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کچھ عرصہ علی رہنے کے بعد آپ نے چنیوٹ میں ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وقت وصال آپ کی عمر پاک 85 سال تھی اور آپ نے قیام پاکستان سے چند مہینے پہلے 1947 میں انتقال کیا ہے۔ آپ کی میت کو چنیوٹ سے پناہ کے شریف لایا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا خواجہ محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ چک بٹی کے شریف نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں علاقہ کے کثیر افراد نے شرکت کی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو زمین میں تعمیر کردہ مسجد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ہر سال 17 ہاڑ کو آپ کا عرس پناہ کے شریف ضلع فیصل آباد میں منایا جاتا ہے۔ آپ کو دفن کرنے کے کم و بیش 2 سال بعد آپ کے بڑے صاحبزادے میاں نور محمد کو خواب میں آپ نے فرمایا، میری قبر مسجد کے کچھ حصے میں ہے، مجھے مسجد سے نکالو۔ میاں نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعمیر ارشاد کرتے ہوئے قبر کھودی، دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میاں صاحب کا کفن بالکل صحیح سلامت تھا، ایسے تھے جیسے دفن کرتے وقت تھے۔ آپ کے ساتھ کچھ نیاز مندوں نے بھی آپ کی یہ کرامت دیکھی۔ پھر آپ کی میت کو قریب ہی قبر کھود کے دفن کیا گیا اور اس پر روضہ تعمیر کر دیا گیا۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں جن کے نام یہ ہیں: میاں نور محمد، میاں عبد الرحمن مرحوم، میاں محمد زبیر مرحوم۔ آج کل ان کے بڑے صاحبزادے میاں نور محمد سجادہ نشین ہیں۔
سبحان اللہ، چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔